السلام علیکم۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے حق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ہندو اور ایتھیسٹ اور سلام، تین چیزیں جو ہیں وہ ذرا ہضم نہیں ہو رہی ہیں، تو ذرا آئیڈینٹی بتائیں۔ جی یاسین ندیم الوجی صاحب، میں پہلے ہندو تھا۔ پہلے ہندو تھے، اب ایتھیسٹ ہیں؟ جی ابھی میں ایتھیسٹ ہوں، تو میں نے آپ کو اس لیے سلام کیا ہے کیونکہ آپ کا نیچر مجھے بہت پسند ہے۔ صدف نام ہے آپ کا تو؟ ہاں جی یہ بھی میں کہنے لگا تھا، ہندو بھی ایتھیسٹ بھی سلام بھی اور نام صدف لڑکی والا۔ جی جی میں نے سمجھا تھا کہ آپ مجھے لیتے ہیں یا نہیں، اس لیے میں نام چینج کر کے آیا تھا۔ تو ابھی آپ ایتھیسٹ ہیں؟ جی میں چلیں۔ ایتھیسٹ ہوں، لیکن سر میں نے ایک قرآن کو تقریباً آج کا چھٹا دن ہے پڑھنا شروع کیا ہے۔ جی تو قرآن میں جو بگ بینگ تھیوری کے بارے میں آیا ہے، کہیں بھی نہیں آیا؟ چھٹے دن میں مفتی صاحب جہاں پہ مطلب بول رہے ہیں چھٹے دن میں ہی پہنچ گئے، ماشاءاللہ۔ نہیں، آنے کی بات بھی ہے، چھٹے دن میں آپ کیسے پہنچ گئے؟ اور قرآن میں بگ بینگ کا کوئی تذکرہ آیا بھی نہیں۔ نہیں، میں نے یہ ظفر ہیٹرک کا ویڈیو دیکھا تھا۔ تو وہ اس کی تو ہم کتنی مرتبہ ہیٹرک لگا چکے ہیں، کتنی مرتبہ بولڈ ہو چکا وہ۔ پھر یہ کیوں بولا آپ نے 6 دن مجھے ہو گئے قرآن کو؟ واہ مفتی صاحب، یہ پتہ ہے نا آپ کو ظفر ہیٹرک کون ہے؟ ظفر ہیٹرک یہ ہے جو کہتا ہے کہ بچوں کی جو کو دفن کر دیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ فیملی پلاننگ تھی۔ تو بھائی اس کی تو وہ تو کلین بولڈ مڈل اسٹمپ اور 10 فٹ دور گیا ہے، وہ اتنی مرتبہ ہیٹرک ہوئی ہے، تو اس کو تو چھوڑیں۔ آپ نے کہا کہ قرآن کو آپ نے چھٹا دن ہو گیا پڑھتے ہوئے، اور حوالہ دے رہے ہو ظفر ہیٹرک کا۔ نہیں مفتی صاحب، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، تو میں نے وہاں جب جا کر دیکھا تو وہ کچھ اس ٹائپ میں بتا رہا تھا، لیکن وہاں کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ میں یہی بولنا چاہ رہا تھا آپ کو۔ تو چلیں، اچھی بات ہے، تو وہاں قرآن کریم میں بگ بینگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جی بالکل، وہاں ایسا ہے کہ اللہ نے حضرت ایک منٹ سٹارٹ تو انہوں نے لیا تھا قرآن میں بگ بینگ کا تذکرہ ہے، جب آپ نے کلیئر کیا تو کہتے ہیں ہاں میں نے بھی دیکھا نہیں ملا۔ یہ بالکل مجھے وہ پرانی یاد آئی ہے، آپ کے پاس نا ایک بار آزاد گراؤنڈ آیا تو آ کر کہتا ہے جی میرے والد صاحب جو ہے نا وہ اپنا انور شاہ کشمیری کے اسٹوڈنٹ تھے۔ آپ نے کہا انور شاہ، آپ کے ابو کی عمر کیا ہے؟ کہتا جی 50 ہوگی۔ انہوں نے کہا انور شاہ کشمیری کی تو ڈر تب ہوگی۔ کہتا یہی میں نے اپنے ابو سے پوچھا تھا، میرے ابو سے بھی یہی پوچھا تھا۔ جی صحیح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، خیر جی بھائی، ہندو ایتھیسٹ وہ کوئی اور یاد آ گیا تھا، آپ کے اوپر نہیں ہنسے، وہ ہنسے کسی دوسرے کے اوپر ہے۔ ہمارے پاس ایک سے ایک جوکر آتا ہے۔ جی بالکل مفتی صاحب، میں میرا من کرتا ہے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، کیونکہ جو اسلام میں خدا کا کنسیپٹ ہے وہ ایک لاجیکل کنسیپٹ ہے۔ جی میں نے ہندو دھرم کی ہر کتابیں بڑی باریکی سے پڑھی ہے، تقریباً 1 سال اس پہ ریسرچ کیا ہے، تو اسی لیے میں ایتھیسٹ ہوا تھا۔ لیکن میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس میں قرآن کی پریزرویشن کے کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے قرآن کہاں تک پہنچے پڑھتے ہوئے، یہ بتائیے۔ جی مفتی صاحب، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ویڈیو دیکھتا ہوں اور پھر ڈائریکٹ آیت پہ چل جاتا ہوں اور آگے پیچھے کا بھی پڑھتا ہوں۔ ہیٹرک کی ویڈیو دیکھتا ہوں اور ڈائریکٹ آیت پر چلا جاتا ہوں۔ جی کس کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ؟ جی ظفر ہیٹرک کی۔ عامر بھائی آپ نے صحیح بولا بھائی، زبردست طریقہ ہے ٹو اسٹڈی، ماشاءاللہ۔ یعنی قرآن کو اس طرح اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ کو بھارت کا کوئی بھی چیز، اس کا کلچر سمجھنا ہے یا وہاں کا جو انداز ہے وہ سمجھنا ہے، تو اب آپ جو ہے چائنیز سے سمجھیں گے کہ بھائی بھارت جو ہے وہ اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس میں کیا اچھائیاں ہیں کیا کمیاں ہیں، یہ چائنیز بتائے گا۔ تو آبویسلی بات ہے کہ چائنیز ود آل بائسنس کبھی مائک پیچھے رکھے بھائی، تھوڑا سا سانس منہ رکھے دور، سوری۔ جی تو ہیٹرک ویٹرک کی جو ہے نا وہ آپ ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں، قرآن سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیں۔ ویڈیو کا کیا مطلب ہے؟ قرآن ہر اس میں زبان میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، آپ ترجمہ لیں اور اس کو پڑھیں۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ آپ نے پوچھا کہ جی قرآن کی پریزرویشن کی کیا دلیل ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ہماری ویڈیوز ہیں۔ قرآن پریزرویشن میرا نام ڈالیں، کئی ساری ویڈیوز آپ کے پاس آ جائیں گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو کبھی ہماری بھی ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ یعنی آپ جو بولڈ ہو چکے 3 مرتبہ،
जितने ओवर फेंके गए हर ओवर में 3-3 मरतबा बोल्ड हुआ, ऐसे लोगों की जो है क्या वीडियो देखना, तो आप ये देख लें। लेकिन मैं चूंकि गुफ्तगू हो रही है, ये पूछना चाहूंगा कि आपके नजदीक आपने कहा क्या एविडेंस, आपको किस तरह का एविडेंस चाहिए, मतलब है किस तरह का एविडेंस होना चाहिए? जी मैं ये बोलना चाह रहा था कि कुरान महफूज है, इसका एविडेंस आपके पास में क्या है? मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैं मान लीजिए कोई भी एविडेंस दूंगा, आप उसको इनकार कर सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि एविडेंस कैसा होना चाहिए, कैसा एविडेंस आप मानेंगे या मानते हैं? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो पहले से आपका कुरान शायद 1400 साल पुराना है, तो तब से लेकर अभी तक वही आयतें आई है कि वही सेम है क्या? नहीं, मैंने आपसे जो सवाल किया है वो तो ऑब्वियसली मैंने जो आपसे सवाल किया है वो मुझे बताइए कि क्या आप किस तरह के एविडेंस को मानते हैं। आप एविडेंस का मतलब जो है वो लॉजिकल रीजनिंग भी हो सकता है, एम्पिरिकल डेटा भी हो सकता है, वो टेस्ट भी हो सकता है। सॉरी भाई, सांस रोकना आपके लिए मुश्किल होगा, माइक थोड़ा दूर करें, वरना मैं जरूर आपसे वो रिक्वेस्ट करता। थोड़ा मुंह दूर कर लें, नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा आपको। जी भाई जी, ठीक है जी। तो ये मैं बताइए कि आप किस तरह के एविडेंस के को तस्लीम करते हैं और उसकी तलाश में हैं? जी जी मैं इसी तरह के एविडेंस देखना चाहता हूँ कि कुरान की आयतें तब्दील नहीं हुई, मतलब लॉजिकल आंसर दे सकते हैं आप मुझे? कुरान की आयतों में तब्दीली से क्या मुराद है? क्या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं हो, क्योंकि वर्ड ज्यादा आ गए, कोई वर्ड कम हो गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नस्ख हुआ है, जिसको एब्रोगेशन बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त जो कुरान था, वो कुरान इस वक्त उम्मत के पास बेआइनी यानी जू का तू मौजूद है। उसके जितने वर्जन्स थे या वेरिएशंस थे, वर्जन नहीं वेरिएशंस थे, वो सारे के सारे वेरिएशंस आज भी महफूज हैं और इसी तरह मौजूद हैं। जी, तो तब्दीली कोई नहीं है। हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तब्दीली हुई है। वो तब्दीली इस तरीके से कि आयत आई, उसके बाद मनसूख हो गई, एब्रोगेशन हो गया, दूसरी आ गई। ये अगर आप इसको तब्दीली कहते हैं तो इसको हम मानते हैं। जी मतलब कुरान जैसा उस वक्त में था अभी भी ऐसा ही है, विद ऑल इट्स वेरिएशंस। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी तो मुफ्ती साहब, फिर मैं इस्लाम पर कैसे रिसर्च करूं? मेरी थोड़ी मदद फरमाएं। आपको मैंने कहा कि सबसे पहले आप जो है वो कुरान करीम पढ़ें, किसी का भी आप ट्रांसलेशन मोतबर बंदे का ले लें और पेज टू पेज, चैप्टर टू चैप्टर उसी तरीके से पढ़ते चले जाएं और हैट्रिक पैट्रिक को जो है वो रख दें साइड में, और उस तरीके से आप आखिर तक जाइए। जिस तरीके से आपने 1 साल हिंदुइज्म पर रिसर्च की है, तो किताबें पढ़ के ही तो की होगी या बगैर किताबें कर ली? तो जैसे आप पढ़ के की है, बस तो यहाँ भी आप किताबें पढ़ें, और उनमें बुनियादी किताब कुरान है। कुरान में अगर मान लीजिए कहीं पर आपको लगे कि यार ये मसला हल नहीं हो रहा है, आगे पीछे पढ़ने के बावजूद 2-4 सफ़े आपने पढ़ लिए लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है, तो आप हमारी स्ट्रीम पर आइए, पूछिए कि ये आयत है मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इस तरीके से आपकी स्टडी होगी। जी मुफ्ती साहब, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं यकीन करता हूँ खुदा में, तो मुझे सिर्फ इस्लाम का खुदा का कंसेप्ट ही सही लगता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था आपको, क्या मैं अभी भी और इस वक्त भी क्या दीन को कबूल कर सकता हूँ? आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कबल इसके कि आपको ये ऑफर करूं, ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर आप खुदा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं तो क्या आप सिर्फ खुदा के एग्जिस्टेंस को मानते हैं या उसकी एग्जिस्टेंस के साथ उसके एट्रीब्यूट्स को भी मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ कि जिस खुदा ने इस दुनिया को बनाया है वो इस दुनिया के साथ में कुछ भी कर सकता है। ठीक, यानी उसके एट्रीब्यूट्स के आप कायल हैं कि भाई वो मार सकता है, यानी जिंदा कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो रहम कर सकता है, वो फॉरगिव कर सकता है, वो इंसाफ करता है। ये सारी चीजें आप मानते हैं, राइट? जी, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। ठीक है, तो आपने खुदा की जात को भी तस्लीम किया, उसके एक होने को तस्लीम किया, उसके आपने एट्रीब्यूट्स को, जिसको हम सिफात बोलते हैं, उसको भी तस्लीम किया। अब आपका जो मसला सिंपल अटका वो ये कि भाई अच्छा, एक चीज और, उसके एट्रीब्यूट्स में ये भी है कि वो कम्युनिकेट भी करता है, क्योंकि जब वो हर चीज पे कादिर है तो कम्युनिकेशन पे भी कादिर है। तो अब मुझे बताइए उसने कम्युनिकेशन भी किया है कि नहीं किया आपके नजदीक? जी, कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो अब ले देकर आपका मसला रह गया कुरान, कि भाई ये कुरान उसी खुदा की जिसको मैंने उसकी जात और सिफात समीत मान लिया, क्या ये किताब उसी की तरफ से आई है? बस ये मसला रह गया। ठीक है, जी बिल्कुल।
اب آپ اگر چاہیں تو ریسرچ کریں اور پتہ لگائیں، اس کو دیکھیں کہ بھئی واقعی کیا قرآن خدا کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ بالکل تشریف لائیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ریسرچ تو میری لائف لانگ چلے گی، آئی ڈونٹ نو کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے، نو بڈی نوز کہ وہ اس کی زندگی کتنی ہے، میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور اس کے بعد میں قرآن کریم کو سمجھتا رہوں گا. تو اگر آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو. مفتی صاحب میں یہ بولنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ قرآن سمجھنے کے لیے میں تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں مانتا ہوں کہ خدا ہے، کیونکہ اتنی پرفیکٹ چیزیں اس دنیا میں بننا نام امپاسبل ہے، اور خدا صرف ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں. صحیح، ویری گڈ. اور اچھا آپ کے پاس ہندوازم میں میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ایک بھائی نے وہ اسٹریم کا حصہ تھا، اس میں ایک بھائی نے کلمہ پڑھا. تو میں آپ سے وہی بات جو میں نے ان سے کہی تھی میں آپ سے کہوں گا. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے خدا کی ذات اور صفات کو مان لیا تو اب آپ کے پاس اسلام کے علاوہ جتنے آپشنز ہیں وہ رکھ دیجئے میرے سامنے. جی کنسیپٹ ون گاڈ کا صرف اسلام میں ہی ہے. صرف اسلام میں ہے. تو جب آپ کے جی پاس کوئی کرسچینٹی میں ٹرینیٹی کا ہے، ٹرینیٹی کا ہندوازم ہاں میں 33 کروڑ کا ہے. یار میں نے 33 ہندوازم کروڑ کی کا کتابیں پڑھے ہیں، جی ان میں ان کے گاڈز لڑتے ہیں. بالکل بالکل. اور جوڈازم آپ کو ماننے کا نہیں چکا، وہ ریسسٹ ریلیجن ہے. تو اگرچہ وہ کہہ بھی دیں کہ ہمارے یہاں بھی وننس کا کانسیپٹ ہے، لیکن وہ تو ریسسٹ ہے، ریسسٹ ریلیجن ہے نا. آپ کی اگر والدہ یعنی آپ کی مدر اگر جو ہوتی تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہو سکتے تھے، لیکن اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی جو نہیں ہے تو آپ کے لیے جوش بننا جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ امریکہ یا یونائٹڈ اسٹیٹس یا یو کے کی سٹیزن شپ اپلائی کرنا انڈیا میں رہتے ہوئے. جی جی ٹھیک ہے. تو اب جب یہ بات ہے تو آپ کے پاس جب آپشن ہے ہی نہیں تو پھر اس آپشن کو لینے میں دیری کس بات کی. باقی یہ کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے پوری زندگی پڑھیے، آپ پڑھتے رہیے گا. جی یہ بات بھی مفتی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہی ہے. مفتی صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے کئی مذہب کا، یہاں تک کہ کرسچینٹی کا بھی 3 سے 4 مہینے مطالعہ کر رہا تھا، لیکن اب میں نے سوچا کہ اسلام کی طرف میں دیکھوں تو اچھا ایک چیز مجھے کرسچینٹی میں تھوڑا سا بتائیے، مجھے تھوڑا سا ایک چیز بتائیں. اور آئی ایم سوری، یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ بہت سے افراد آتے ہیں، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا ایک ڈیو پروسیس ہے. وہ پروسیس یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے کہا آپ ہندو ایتھسٹ ہیں، چلو ٹھیک ہے، آپ کا نام صدف ہے جو کہ عجیب سا، یعنی عام طور سے ہندوؤں میں یہ نام نہیں ہوتا ہے. پھر آپ جو ووکیبلری استعمال کر رہے ہیں نا وہ ہمارے ہندو بھائی والی ووکیبلری نہیں ہے. مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے مطالعہ کیا، تو یہ جو لفظ مطالعہ ہے یہ عام طور سے ہندو استعمال نہیں کرتے، انلیس یہ کہ آپ بہت سارے پاکستانی ڈرامے دن رات دیکھ رہے ہوں تو آپ کو آپ کی اردو بڑی گاڑی ہو گئی ہو. تو میں صرف تھوڑا سا کیوریس ہوں، جسٹ کیوریس کہ بھئی یہ کیس بالکل جینیوئن ہے کہ نہیں. جی میں بتاتا ہوں نا آپ کو کیا مسئلہ ہے. دیکھیے بھائی، میں زید پٹیل صاحب کو بھی سنتا ہوں جی جی، اور آپ نے جو کہا کہ آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں کہ تو بالکل میں پاکستانی ڈرامے دیکھتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چاہے تو آپ کو نام بتا دوں میں 2-3. اس سے میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا چونکہ میں تو جانتا ہی. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہندو شاستروں کے بارے میں کچھ ایسی بات بتائیں جس سے لوگوں کو یقین ہو سکے کہ آپ بائی برتھ سناتنی تھے. وہ زیادہ بہتر ہے ڈراموں کی بجائے. اس کی وجہ کیا ہے ہندو ایتھسٹ صاحب کہ جب ہمارے پاس اس طرح کے افراد آتے ہیں اور اب اس کی ویڈیو مثلا الگ سے لگتی ہے نیچے لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سب یہ 0 IQ والے، یہ سب کہتے ہیں اچھا یہ تو سیٹ اپ ہے. تو بھائی ہمارے اوپر یعنی ہمیں خامخائی بدنام کرتے ہیں، جبکہ ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں اور آپ پہلی مرتبہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ ایون نو یو. تو اس لیے ہمیں اس کا پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی کسی کے ذہن میں خیال بھی آئے کہ یہ سیٹ اپ ہے. جی سیٹ اپ تو بالکل نہیں ہے، میں خود آیا ہوں. یعنی ہمارا سیٹ اپ نہیں، ہم اپنی سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہے. کئی دفعہ دوسری طرف سے سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے تاکہ ایک کنٹروورسی اور ایک کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جائے. تو بینگ این آنےسٹ ہیومن بینگ اور جو ایک سنسیئر ہماری اپروچ ہونی چاہیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نا ہندوازم کے بارے میں کچھ ایسی انفارمیشن دیں جس سے سدھ ہو سکے کہ آپ بائی برتھ سناتنی رہے ہیں. مثلا آپ جب ہندو تھے تو اس وقت آپ کس کی پوجا کرتے تھے؟ میں برہما کو سب سے زیادہ مانتا تھا.
اچھا پوجا آپ کس مندر میں کرتے تھے, یعنی کس بھگوان کی, کسی کی تو کرتے ہوں گے نا؟ جی برہما جی کا تو مندر ایک ہی ہے راجستھان پشکر میں. راجستھان پشکر میں, ٹھیک ہے. جی اچھا تو تو آپ میں وہاں گنپتی جی وہیں کو سب سے زیادہ مانتا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اس عامر بھائی کچھ اور آپ پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ اور کہہ ان رہا کے ہوں کہ فادر برہما جی کو نارملی پوجا نہیں جاتا, ایک مندر ہے صرف ان کا, ان کی پوجا پاٹ نارملی ہندوؤں کے اندر کی نہیں جاتی. آپ نے دوسرا گنپتی جی کا نام لیا, ٹھیک ہے, جی تو کیا پوجا کرتے تھے آپ ذرا ان کا؟ سوترا ہوتا ہے نا, بس جو بھگوان ہوتے ہیں ان کے سوترا ہوتے ہیں. گنپتی جی کا سوترا کوئی سنا سکتے ہیں آپ؟ بھائی ایسا تو کچھ نہیں تھا, لیکن میں یہ ضرور بولوں گا ایسا کہ جب میں تقریباً 19 سال کا تھا, 12th پاس کیا ہوں میں, تو اس کے بعد سے جب سے میں نے سائنس سے 12th پاس کیا, میرے دماغ میں ایک الگ سی لاجک آنا شروع ہو گئے کہ کیا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کاز بھی لڑ وہ سکتے چھوڑ ہیں. دیں, مت جائیں وہ چھوڑ دیں, کچھ ٹھیک بھی ہے, نہیں. وہ چھوڑ دیں. آپ اپنا ورن بتائیں, ورن آشرم آپ کا, ورن کون سے ورن سے ہیں؟ جی کون سے ورن سے ہیں؟ جی برہمن تھے ہم. ٹھیک ہے, اور کل کون سا ہے, تھوڑا سا اگر بتانا چاہیں. کل گوتر گوتر میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, میں کچھ سمجھا نہیں. گوتر ہوتا ہے, اس کا ایک نام ہوتا ہے, فیملی نیم ہوتا ہے. مطلب ہمارا فیملی سر نیم جی شرما. اچھا, شرما سے آپ تعلق رکھتے ہیں, مگر جی گوتر جی کے اندر تھوڑی اور بھی ڈیٹیل آتی ہے. چلو کوئی پرابلم نہیں ہے. گایتری منتر سنا سکتے ہیں آپ, جو زیادہ پاپولر ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ابھی میں تقریباً 22.5 سال کا ہو چکا ہوں. میں 19 سال کا تھا جب سے میں نے ایتھسٹ, مطلب میں اب کچھ وہ آپ اتنا کی بات ریلیجیس ٹھیک ہے, مگر گایتری منتر جو ہے وہ بچوں تک کو سکھایا جاتا ہے. آپ اگر لائیو سرچ کریں گے نا یوٹیوب پر گایتری منتر, تو 6 جی مہینے سے گایتری منتر ریپیٹ لائیو پر چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہندو جی گایتری اچھا منتر کا براہمن. جو جاپ ہے اس کو روکتے نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ سالوں سال سے گایتری منتر لائیو سٹریم چل رہی ہوتی ہے جی صبح جی شام. تو گایتری منتر ہندوؤں کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ہے. جی جی لیکن عامر بھائی ایسا تو میں نے کبھی نہیں پڑھا. چلیں ٹھیک ہے, دیٹس فائن, دیٹس فائن. دیکھیں اب چونکہ ہماری طرف سے جو سوالات ہو سکتے تھے وہ سوالات آپ سے ہو گئے ہیں. جی اب اگر آپ اس کے باوجود یعنی ہم آپ کی صرف ورڈز کے اوپر یقین کر رہے ہیں, آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے میں ابھی بھی اسی پر باقی ہوں کہ بھائی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام ہی ایک آپشن ہے تو آپ یہاں کلمہ پڑھ لیجئے اور اپنی ریسرچ کرتے رہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کو ریسرچ ابھی کرنی ہے تو کر لیجئے, اس کے بعد جب آپ کی ریسرچ مکمل ہو جائے یا بیچ میں آپ کو کوئی سوال ہو تو تشریف لائیں. ٹھیک ہو گیا. جی اگر مفتی صاحب ریسرچ کے وقت ریسرچ کرتے کرتے میں اگر مجھے موت آ گئی تو؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ کلمہ پڑھ لیجئے, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تو کہ کیا آپ میں ابھی اس وقت بھی پڑھ سکتا ہوں؟ اس وقت پڑھ لیجئے, بالکل پڑھ سکتے ہیں, پڑھیے. جی مجھے تھوڑا عربی نہیں آتی ہے. آپ پہلے اردو یا ہندی میں جو آتا ہے وہ کہیے. جی آپ کہیے مجھے. چلیں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں. جی پہلے میں عربی میں بتاؤں گا, اس کے بعد پھر آپ اردو میں مجھے فالو کریں گے. اشہدو, جی اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. پڑھیے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ خود اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول ہیں، رسول ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان قبول کرے اور آپ کو اسلام پر جمائے رکھے۔ حالانکہ یعنی یہ میں واضح طور سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں، آپ نے چونکہ یہ دعویٰ کیا تو میں اس دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بات بالکل درست ہوگی جو آپ نے کہی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے اوپر جمائے رکھے، اور قرآن کے اوپر جب آپ ریسرچ کریں تو نیوٹرل ہو کر کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ آپشن آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے نہیں، صرف آپ اس لیے نہیں کہ آپ نے کہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہی حقیقت ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس بیچ میں اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، تو ضرور آئیں، ہندو ایتھیسٹ کے بجائے جو آپ کا دوسرا نام ہے کوئی بھی وٹ ایور وہ رکھ کر، اور نیچے آپ بریکٹ میں اگر ہندو ایتھیسٹ لکھیں گے یا ایکس ہندو ایتھیسٹ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کون ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، میں میرے پپا کو اور مطلب کیسے دعوت شاید جی والدین ہی نا، ہاں ہاں جی، اما اور پتا جی کو کیسے دعوت دوں، کیسے بتاؤ؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، ابھی تو آپ پہلے قرآن کریم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، رمضان آنے والے 1 مہینے کے بعد تو روزے رکھے گا، اور اگر اتنے پیسے ہیں تو 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو آپ کو سیکھنا ہے۔ نماز سیکھنے میں ہی ٹائم لگتا ہے، اور یہ سیکھنا آپ کا آج سے شروع ہونا چاہیے کہ بھائی اب نماز مجھے کیسے پڑھنی ہے، چونکہ ایک مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہی ہے۔ تو آپ پہلے اس پر توجہ دیں، اور اس طریقے سے پھر آپ اپنے گھر کے ماحول کو سامنے رکھیں۔ کچھ گھروں میں ماحول بہت کھلا ہوتا ہے، تو ان کے پیرنٹس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کون سے دین کو، کون سے دھرم کو مان رہا ہے، دے ڈونٹ کیئر۔ تو اگر یہ بات ہے تو آپ بالکل کھلم کھلا ان کو دعوت دیجیے۔ لیکن اگر آپ کو کسی بھی چیز کا خطرہ ہے، خوف ہے، تو آپ ابھی رکیں، پہلے خود اپنی زندگی میں اسلام لے کر آئیں، اور اپنے اخلاق کے ذریعے آپ شروع میں ان کو متاثر کریں، اور اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں، تو آپ بالکل واضح طور سے ان کو دعوت دیجیے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آخری ایک سوال ہے اس کے بعد نکلتے ہیں۔ آپ کے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ ہندو یعنی سناتنی ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، کیونکہ آپ نے ایک کو پتا کہا اور ایک کو اماں کہا، تو میں نے کہا میں کنفرم کر رہا ہوں۔ جی وہ اس لیے کہ وہ اردو بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ وہ ہماری اسٹریموں پہ بھی آتے ہیں اور پاکستانی ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، تو وہ اس لیے تو کوئی بات نہیں ہے، خیر ہم ہندی بھی سمجھ لیتے ہیں اتنی تو۔ عامر بھائی تو پنڈت سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہ عام لیول کی سمجھ لیتے ہیں۔ تو چلے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، آپ کا قرآن پریزرویشن پہ ویڈیو ہے؟ جی ہاں، آپ ڈالیں گے نام میرا تو، اور اس قرآن پریزرویشن تو آ جائیں گی کئی ساری ویڈیوز انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، چلیں ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم۔ جی میرا ایک ضمن سوال ایک آ گیا، میں آپ سے چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی سی وضاحت پیش کر دیں کہ ہماری اکثر جب سٹریمز ہوتی ہیں جس میں نان مسلم اونلی ہوتا ہے، تو ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں، وہ نان مسلم نام لگا کے نا وہ آ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا اور میں نے علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو پاسپورٹ یا کسی چیز کے لیے اپنا نام نان مسلم کرنا پڑے تو اٹس اے ویری بگ تھنگ اینڈ یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ۔ تو یہ کرنا کیسا ہے، مطلب میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نام تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الا یہ کہ اس نام سے شرک کی بو نہ آ رہی ہو۔ ایک آدمی اپنا نام رکھ لے عبد العزا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مشرکانہ نام ہے، لیکن محض کسی کا نام پٹیل ہو، شرما ہو، تو یہ مشرکانہ نہیں ہے۔ تو نام تو کلچرل ہوتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کر کے فوراً جو ہے نام بھی بدل لیں، انلیس یہ کہ آپ کے نام میں ہی کوئی مسئلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا نام نہیں بدلتے تھے، جن کے نام میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا ان کو مشورہ دیتے تھے۔ لیکن یہ بات کہ بھائی نام آپ کا مسلمان، آپ ہیں مسلمان، نام کچھ اور ہے، لیکن جاب کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے آپ اپنا نام پیپرز میں کچھ اور لکھوا رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔